مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری آیتیں ہیں سورہ روم کی، 54 سے لے کر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے، پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور، پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری اور سفید بال۔ بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا۔ اللہ ہے جس نے بنایا تم کو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے۔ کیسے بنایا؟ پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر دیا کمزوری کے بعد زور، طاقتور بنایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر دے گا زور کے بعد کمزوری اور سفید بال۔ یخلق ما یشاء، اللہ بناتا ہے جو چاہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا۔ چست ہو کر بیٹھو بچوں، ایک دم اتحیات کی شکل میں، پڑھنے والے کے ہونٹوں پر تمہاری نظر تو کیچ نہیں چھوٹے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، جس دن قائم ہوگی قیامت، اردو میں قیامت ہو گئی، عربی میں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جسے اردو میں جمعہ ہو گیا ہے وہ اصل میں من یوم الجمعۃ، کیا لفظ ہے وہ؟ جمعہ۔ تو اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے گناہگار، یقسم المجرمون، کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ۔ اوہو، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کو کیا کہہ رہے ہو؟ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ، ایک لمحے سے زیادہ نہیں رہے، قسم کھا کر کہیں گے مجرم لوگ۔ کون؟ مجرم لوگ۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح تھے الٹے جاتے، الٹا چلتے ہیں وہ لوگ۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین، علم اور ایمان، سمجھ علم اور یقین ایمان، جن کو یہ ملا وہ کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک۔ یوم البعث کس کو کہتے ہیں؟ جی اٹھنے کے دن تک تم کو ٹھہرنا تھا۔ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، فہذا یوم البعث، تو یہ ہے اٹھنے کا دن، جب اٹھیں گے دوبارہ تو کہیں گے یہ ہے اٹھنے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں تھے جانتے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، اس دن کام نہ آئے گا ان گناہگاروں کو قصور بخشوانا، معذرت، معاف کر دو میرے کو، یہ ہے قصور بخشوانا، اس دن کام نہیں آئے گا۔ ظالم لوگوں کو قصور بخشوانا، گناہگاروں کو قصور بخشوانا اس دن کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے کہ تم اپنے رب کو مناؤ، نہیں نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تم مناؤ بھی مت، ہم مانیں گے بھی نہیں، گیا وقت چلا گیا۔ ولا ہم یستعتبون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بٹھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثال، ہر مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور جو آپ لائیں ان کے پاس کوئی آیت،
اگر کوئی آیت ان کافروں مشرکوں کو آپ پیش کریں کہ یہ آیت ہے، دیکھو یہ نشانی، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے، کافر لوگ کیا کہیں گے، منکر لوگ کیا کہیں گے، تم سب جھوٹ بناتے ہو، یہ کیا ہے، آیتیں کیا ہے، جھوٹ، وہ جھوٹ بولیں گے، جھٹلائیں گے، الا مبطلون، یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى قُلُوبِ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، اللہ ہی نے ان کو محروم کر رکھا ہے ہدایت قبول کرنے سے۔ فاصبر، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور اکھاڑ نہ دے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، لا یستخفنک الذین، آپ کو اکھاڑ نہ دے، حق سے ہٹا نہ دے وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ وہ مانے نہ مانے آپ کو تو جمے رہنا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو، حق پر جمے رہنا ہے۔ اس سورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالے سے متعلق ہے۔ اس سورت کا بڑا حصہ کیا کرتا ہے، جو انکار کرنے والے ان کو جو ڈاؤٹس ہے، شبہ ہے، وہ اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے لیے اللہ کی قدرت مطلقہ کاملہ، حکمت بالغہ کی بہت سی آیات نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ابھی جو پڑھی گئی پہلی آیت میں ایک نئے انداز سے اسی مضمون کو ثابت کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت سے جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان ابھی اپنی طبیعت سے کیا واقع ہوا، لاؤ فیصلہ، لاؤ عذاب، اب بھی کہ اب بھی لاؤ، جلد باز واقع ہوا، سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے۔ سامنے کی چیزیں دیکھ کر پاسٹ میں کیا ہوا اس کو بھول جاتا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مالدار بھی ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے مال والوں کا، قارون کا کیا ہوا وہ نہیں سوچتے، اتنا کما کر کیا فائدہ ہوا۔ سکتے والے بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، باپ نے بیٹے کو 50 سال قید کر دیا، بیان بھی کریں گے، پھر بیٹے نے 50 سال تک کے شادی ہی نہیں کی کہ میرا بیٹا کہیں مجھے قید نہ کر دے۔ ارے سمجھے گی نہیں، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ تو جتنے حکومتوں میں اس وقت لوگ ہیں ان سب کو معلوم ہے ہم سے پہلوں کا کیا حال ہوا، پھر بھی وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوگا، اور وہ ابھی موج مزے اڑا لو، ابھی مستی کر لو، ابھی شرارت کر لو، ابھی لوگوں کو ستا لو، ابھی مال جمع کر لو۔ بس اسی چکر میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت جلد باز ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے، بھول جاتا ہے۔ اور نبیوں اور رسولوں کا کام کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک لفظ محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ قریب تر ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے انسان، کیا ہوا وہ بھی نہیں سوچتا، کیا ہوگا وہ بھی نہیں سوچتا، صبر کر لے حرام سے بچ جا جنت ملے گی، نہیں وہ بھی نہیں سوچتا۔ یہاں مزے حرام میں ہیں تو مزہ کھا رہا ہے، مزہ مار رہا ہے، مزے لوٹ رہا ہے۔ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ، اقبال کہتے ہیں جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک لفظ محرمانہ، یعنی چھپی ہوئی بات ہے یہ۔ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ اور اس کے مقابلے میں اس کی طبیعت تو آج کے موجود کو دیکھتی ہے، اور انبیاء رسولوں ان کے نائبین کا ایک ہی کام ہے کہ اس کی نظر یہاں سے ہٹائے اور آخرت کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، سمجھ میں آیا، دنیا سے آخرت کی طرف لے جائے، اور حیات سے موت کی طرف۔
لے کر جائے. وہ یہی کرتے ہیں. ہے اپنے، یہ بھی علامہ اقبال ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سمجھے؟ حاضر و موجود میں لگ جاتا ہے آدمی. اسی لیے سب کالجوں کی طرف جا رہے ہیں، سب ڈگریوں کی طرف جا رہے ہیں، سب مال کی طرف جا رہے ہیں، دین کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف، فضائل کی طرف اور مسائل کی طرف، اپنا دین سیکھنے کی طرف، قرآن سیکھنے کی طرف، حدیث سننے کی طرف، موت کی تیاری کرنے کی طرف. آج فرصت نہیں. کیوں؟ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. نہ بیوی ہے نہ بچہ، نہ باپ بڑا نہ میاں. the whole thing is that کہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. سمجھے؟ سب اسی کے پیچھے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو دنیا سے آخرت کی طرف، مال سے اعمال کی طرف اس کا ذہن ہم موڑے. انبیاء نے یہی کیا ہے. وہی اب علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو تم کو بیوپار دے، جو تجارت دے، جو کمپیوٹر دے، جو دنیا کی ڈگریاں دے، جو مال دے. یہ ہے تمہارا مہربان جو تم کو افطار پارٹی کرائے، جو تم کو راشن دے، جو گیس سلنڈر دے، شوچالیہ بنا کر دے تم کو. یہ کوئی بھی محسن نہیں ہے. وہ محسن ہے تمہارا جو موجودہ چیزوں میں سے تم کو، تمہارے ذہن کو آخرت کی طرف موڑے گے. بھائی وہاں کی تیاری کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک گھر مرمت کر رہے تھے ایک صحابی. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے گھر پرانا ہو گیا، مرمت کر رہا ہوں. فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. کدھر ذہن کدھر موڑا؟ حیات سے موت کی طرف، دنیا کے گھر سے آخرت کی طرف. یہ اصلی امام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے. اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سی مہلک، ہلاک کرنے والی غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے. جس وقت انسان جوان ہوتا ہے، اس کی قوت اور اپنے شباب پر ہوتی ہے، یا اپنی قوت کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حدود پر قائم رہنا اس کو دو بھر معلوم ہوتا ہے، حرام سے بچنا. اس کو متنبہ کرنے کے لیے اس آیت میں قوت اور ضعف، کمزوری کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا، جس میں دکھلایا ہے کہ انسان کی ابتدا بھی کمزور ہے اور انتہا بھی کمزور، اور درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس کو تھوڑی سی قوت ملتی ہے، عقل ملتی ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری، میں بچہ تھا، کیا تھا؟ ہاں، رینگنے والا کیڑا، گو مت کے اندر لت پت رہنے والا، رونے والا، ہر بات پر ایک ہی زبان، میں سمجھ میں. تو آنے والی ایک تو پہلی کی کمزوری اور آنے والی کمزوری کیا بن جائے گا؟ لاش. کیا بن جائے گا؟ لاش کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ نتھنگ. لا شی، شی یعنی چیز. او مہاشے بولتے ہیں نا، یہ بڑی چیز. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو لاش کا مطلب ہے لا شی، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہوا؟ پورا جسم انسانی ہے 100 کلو کا، لیکن کیا ہو گیا کہ روح نکل گئی، آتما نکل گئی. وہ اللہ کا آرڈر تھا، مہربانی تھی، نکال دیا. تو اب جلدی سے اس کو نمٹاؤ، نہیں تو یہ پھولے گا، پھٹے گا اور خود بھی سڑے گا، سب کا جینا دو بھر کرے گا. اتنا کمزور ہو جائے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، آدم ہو گیا. کیا ہو گیا یہ؟ عدم. عدم کا مطلب نتھنگ. تو پہلے بھی کمزور اور اب بھی کمزور، آنے والی کمزوری اور انتہا بھی درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس کو ایک قوت ملتی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے، جس سے گزر کر یہ قوت و شباب تک پہنچا ہے. یہ سبق آج کی آیت میں ہے کہ ہم نے کمزوریوں سے پیدا کیا، پھر ہم تجھے طاقت دیں گے، پھر کمزور بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ ہاں. خلقکم من ضعف میں انسان کو یہی سبق دیا گیا کہ اپنی اصلی بنیاد کو دیکھ کس قدر ضعیف، بلکہ عین ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان، منی کا قطرہ، ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، لگے تو دھوتے ہیں نا اس کو، اس اعتبار سے ناپاک، گھناؤنی چیز. کوئی خوش نہیں ہوتا اپنی منی کے لگنے سے.
یا عورت کی منی کے اپنے بدن کو لگ کوئی خوش نہیں ہوتا. گھناؤنی چیز جس سے گھن آئے, اس میں غور کر کے کس کی قدرت و حکمت ہے. اس گھناؤنے قطرے کو, ایک خون ہے منجمد جمع ہوا خون, اس کی شکل میں, پھر خون کو گوشت کی صورت میں, پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیل کی, پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک مشینیں بنائی. کیسی مشینیں بنائی کہ یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا. یہ چھوٹا سا وجود کیا بن گیا؟ چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا, جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خودکار مشینیں لگی ہوئی. خودکار مشین, ایٹومیٹک. خودکار کس کو بولتے ہیں؟ آنکھ ایٹومیٹک دیکھ رہی ہے, کان ایٹومیٹک سن رہے, زبان ایٹومیٹک ہل رہی ہے, آواز ایٹومیٹک نکل رہی ہے. یہ ہمارا پمپ جو ہے, ہاں کوئی چالو کرنے کی, سوئچ آف آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خون برابر پمپنگ کر رہا ہے, کڈنی برابر فلٹر کر کے پیشاب کو نکال رہی ہے, پھیپڑا برابر ہوا دینے کا, سانس لینے کا, چھوڑنے کا کام کر رہا ہے. یہ ساری مشینیں کیسی ہیں؟ خودکار, ایٹومیٹک. کس نے بنایا؟ جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خودکار مشینیں لگی ہوئی, اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اصغر, منی ورلڈ, چھوٹی دنیا. کیا چھوٹی دنیا ہے کہ پورے جہان کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہے. اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے ورکشاپ میں نہیں ہوئی. اب یہ دیکھو, اتنا بڑا انسان, اتنا ایٹومیٹک انسان, اتنا زیادہ کرامتی انسان, کوئی کلیم اندازہ نہیں. کام یہ وہ کر جاتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن آخر یہ مر جاتا ہے, مل جاتا ہے مٹی میں. آخر یہ پتلا مٹی کا. دنیا والوں, دنیا میں ہے سارا کرشمہ مٹی کا. تو یہ کہاں بنا؟ یہ کہاں بنا تو کہہ رہے ہیں کسی بڑے ورکشاپ میں نہیں بنا, بلکہ ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں میں بنا ہے. یہ کدھر بنا؟ ہاں, اور 9 مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں میں خون اور آلائشوں یعنی ناپاکیوں سے اس کو غذا ملی ہے. سٹارٹ میں اس کو غذا کون سی دی اللہ نے؟ 9 مہینے تک. بن جانے کے بعد اللہ نے چند مہینے کون سے غذا دی؟ ماں کے پیٹ کا کیا؟ خون اور آلائش گندگی جس میں یہ لت پت تھا. اور اس احترام اتنا کیا کہ اس غذا کو, ناپاک غذا کو اسے دینے کے لیے, کھاتی ماں تھی خالی, پیتی ماں تھی, لیکن اس کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس منہ کا استعمال نہیں کیا, بلکہ یہ ناف کے اندر کی ایک رگ جوڑ دی ماں کے ساتھ میں, اور وہاں سے غذا دیتا رہا. ہاں, کہاں اللہ کی مہربانیوں کو اور اللہ کے کرم کا حق کہاں ادا کر سکے گا یہ انسان؟ خون اور آلائش سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا. ثم السبیل یسرا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کے لیے راستہ آسان فرما دیا. اس عالم میں یہ آدمی آیا تو اس کی شان یہ تھی, اخرجکم من بطون امہاتکم, تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا. لا تعلمون شیئا, جاہل تھے تم. کیا تھے؟ لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اب قدرت نے تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلا ہنر رونے کا سکھلایا. کس نے سکھلایا؟ ہر ایک کام کے لیے کون سی زبان سکھلائی پہلے اللہ نے؟ اور کون سمجھتا ہے اس کو؟ ماں. یہ رونا کاہے کا ہے وہ سمجھتی ہے. رونے کا ہنر سکھلایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک پیاس تکلیف کو دور کرنے پر لگ جائیں. پھر ہونٹوں مسوڑوں کو دبا کر ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھلایا. کیا سکھایا؟ یہ ماں کی چھاتی ہے, اس میں تیرے لیے غذا ہے. جس دن باپ کا نطفہ ماں کے نطفے میں گیا, اب وہ کتنے 3 چلوں میں, 3 چلے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے ہے نا, پورے 4 مہینے ہوتے, کتنے ہوتے؟ تو 4 مہینے میں یہ پورا بنے گا. لیکن اس کی غذا 4 مہینے کے بعد شروع ہوگی. لیکن جس دن ماں کے پیٹ نے اس کو قبول کیا تھا بچے دانی نے, اس دن سے یہ چھاتی میں دودھ بننا شروع کر دیتا ہے, بنانا شروع کر دیتا ہے. ابھی آئیں گے جناب 9 مہینے کے بعد, لیکن دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے.
یہ اللہ کا کرم ہے، غذا پہلے آتی ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کے مسوڑوں میں طاقت دی کہ اب یہ چھاتی ہے اور اس میں تو نے اپنے مسوڑے لگانا ہے اور دودھ چوسنا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ تعلیم و تربیت شروع ہو گئی، جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے۔ کس کی مجال تھی جو اس لا عاقل بچے کو یہ دونوں ہنر سکھا دے؟ کوئی سکھا سکتا تھا؟ کوئی سکھا سکتا تھا؟ اور یہاں سب کے چالو کر دیے، وہاں موسیٰ کو روک دیا۔ وحرمنا علیہ المراضع، جو بھی دودھ پلانے والی لاتے تھے فرعونی لوگ، ایک سے ایک دودھ پلانے والی آیا، لیکن وہ بچہ منہ کھولتا ہی نہیں تھا، چوستا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جیسے بتا رہے ہیں کہ دودھ پینے کا ہنر اللہ سکھاتا ہے، دودھ پینے پر پابندی بھی اللہ ہی لگاتا ہے۔ نہ ماں کا کمال ہے کہ وہ دودھ پلا سکتی ہے، نہ بچے کا کمال ہے کہ وہ پی سکتا ہے۔ یہ دونوں ہنر صرف اللہ نے سکھایا، جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں صرف اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کے مالک ہے۔ اب ضعیف بچہ ذرا الگ ذرا ہوا، ذرا اس کو ہوا لگ جائے تو پسمردہ ہو جائے، ذرا سردی لگے یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے، نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے، نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہاں سے چلیے جوانی کے عالم تک، اس کی تدریجی منازل تک غور کیے تو اللہ تعالی کا ایسا عظیم شاہکار سامنے آئے گا، عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ کل کا قسم پرس بچہ لاچار اب جوان ہو گیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اب یہ قوت کی منزل میں پہنچے تو زمین و آسمان کے قلابے ملانے، اب آئی جوانی، تو اب اپنی طاقت زور آزمائی بتاتا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ ارے بولو، ہاں، زمین آسمان کے قلابے ملانے لگے۔ اب چاند اور مریخ پر کمندے پھینکنے لگے، ان کو مسخر کروں گا۔ بحر و بر، سمندر اور بر پر اپنے قبضے جمانے لگے، اپنے ماضی مستقبل سے غافل ہو کر من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ قوم عاد کیا کہتی تھی؟ من اشد منا قوہ، اے صالح، اے ہود، تم کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ من اشد منا قوہ، ہم کو ڈراؤ مت، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے؟ کہ نعرے لگانے لگے، یہاں تک کہ اسی قوت کے نشے میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے احکام کی پیروی کو بھی، مگر قدرت نے اس کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا یاد رکھ یہ فائنل نہیں ہے، سیمی فائنل ہے، یہ تیری طاقت، اس کے بعد پھر تجھے ضعیف کرے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ والتین، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینین کی، اور اس مبارک شہر کی، ھذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس سے بہترین سانچہ کوئی نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سنکی ہوتے تھے بادشاہ، ایک بادشاہ سنک گیا اور بیٹھے بیٹھے آسمان کو بھی دیکھ رہا تھا، چاند کو بھی دیکھ رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، اور سامنے مہارانی بھی بیٹھی تھی، تو بول دیا اس نے اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق۔ سنک، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی بیچاری اٹھ کے چلی گئی کہ چاند سے زیادہ خوبصورت میں کیسے ہو سکتی ہوں، پھر چلی باتیں، فالتو لوگوں کو موضوع مل جاتا ہے تو بات چلی، کسی نے کہا طلاق ہو گئی، کسی نے کہا ایسا، کسی نے کہا ویسا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ عالم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ بولے کیوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، آسمان اور چاند کا اور انسان کا پیدا کرنے والا، کہ ہم نے چاند کو احسن نہیں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے اچھے پیرائے میں پیدا کیا، اچھے جغرافیے میں، اچھے زاویے میں، اور اچھی صورت، اچھی نہیں سب سے اچھی، احسن افعال التفضیل، ارے سمجھے کہ نہیں؟ سب سے اچھی صورت انسان کی ہے، لہذا یہ انسان ہے، وہ چاند ہے، طلاق نہیں ہوئی، جاؤ۔ بات سمجھے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ غافل خوب سمجھ لے، یہ قوت تیری چند روزہ ہے، پھر اسی کمزوری کے عالم کی طرف تجھے لوٹنا ہے۔
ہاں تو اللہ وہاں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین، نچلے درجے پر. کہاں لوٹا دیتے ہیں؟ ہاں نچلے درجے، ناکارہ بنا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو پھر غالب کو بولنا پڑتا ہے گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. کیا بول رہا ہے؟ اٹھا کے لے تو نہیں سکتا، پی تو نہیں سکتا، مستی گر گئی، لیکن رسیہ اتنا ہے شراب کا کہ کیا کہتا ہے؟ رہنے دو ابھی ساغرو، کو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. غالب اکیڈمی نظام الدین میں مرکز کے سامنے ہے. ہم بھی چلے گئے، تحقیق کا جذبہ تھا، گئے تو حضرت اوپر بیٹھے ہوئے، وہ سامنے ہے، وہ ناچ رہی ہے پتلا، اور یہ پتلا بیٹھا ہوا ہے اور ایسا ہاتھ ہے، ہاتھ ایسا رکھا ہوا ہے، ایک وہ چھڑی پہ تھا ایسا کچھ ہاتھ، اور وہاں وہ شعر لکھا ہوا ہے گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. میں نے دیکھا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا اس کو پتلے کا. ہاں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ناکارہ نہیں ہوئے اصل کے، بلکہ پتلے کے بھی گئے کام میں سے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر میں تجھے کمزوری کی طرف لے جانے والا ہوں. دنیا کی تاریخ اور دوسری کتابیں نہیں، خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس چھپی ہوئی تحریر کو پڑھ لو تو اس یقین کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی جاننے والا قدرت والا ہے. تو ہم کو اللہ دوبارہ کیا کرے گا؟ اسفل سافلین میں لے جائے گا، یعنی بدتر حالت میں لے جاتا ہوں. اللہ بتاتے ہیں یہ احسن تقویم کو. الا الذین آمنوا، استثناء کر رہے اللہ، لیکن ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ایمان اور اچھے عمل والے کہ ان کو اسفل سافلین نہیں بناؤں گا، ناکارہ نہیں بناؤں گا. پینشن دینے والوں سے بڑا غیرت والا پینشنر ہوں میں پینشن دوں گا ان کو. یہاں ہمارے مفتی تقی عثمانی نے انہیں کیا کہتے ہیں، اپنے مفتی شفیع صاحب نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسے کمپنیاں اور مالک لوگ پینشن دیتے ہیں، ناکارہ ہونے کے زمانے میں سب سے بڑی پینشن اللہ دیتا ہے. صحت اور جوانی میں جو اچھے اعمال کیے، جب یہ ناکارہ ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے جب روزے بھی رکھے نہیں جاتے، تو بھر جوانی میں اور صحت میں جتنے اچھے اعمال کیے، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ ویسا ہی تگڑا ثواب اس کے نام اعمال بھی لکھو. یہ ہے اللہ. ارے سمجھے گے نہیں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کے دن مجرم لوگ قسم کھائیں گے نہیں ہم کو دنیا میں ٹھہرنے کو ملا ہی نہیں، ایک گھڑی سے زیادہ تو ہم ٹھہرے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو سارے مزے مار رہے ہو، کہاں گئے ہوا ہو گئے ہو. ہاں اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ گناہ کرنے والے باز آ جا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. ہاں ایک امجد شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تقوی عطا فرمائے ہم سب. کیا محشر میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ دو چیزیں ہیں، ایک قبر میں اور دوسرے جب سب لوگ سامنے آ جائیں گے حساب کتاب کے دن. دو جگہ ہے. کیا دونوں جگہ کوئی بندہ اپنے اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکے گا؟ تو قبر میں نہیں بول سکے گا، حشر میں بولے گا، میدان حشر میں جھوٹ بولے گا. جب وہ حشر میں جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء کو منہ دے دیں گے اللہ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ.
اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے جب یہ جھوٹ بولے گا، نہیں اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو ہاتھ پیر گواہی دیں گے، پیروں سے کہاں حرام میں چلا، ہاتھوں سے کیا حرام کیا، مرڈر کیا، یہ کیا وہ کیا، کمایا، منہ سے کیا حرام بولا، کان سے کیا حرام سنا، آنکھ سے کیا حرام دیکھا، دل میں کیا حرام سوچا، دماغ سے کیا حرام پلان بنایا، پیٹ میں کیا حرام گیا، اعضاء سے کہاں کہاں حرام کام کیا، سب بولیں گے، یہ مانڈیاں گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے. تو یہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ مجرم لوگ کہیں گے اپنی چمڑیوں کو کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو یہ چمڑیاں یہ گواہی دیں گے ہم کو اسی نے بلوایا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. تو وہاں پر مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو قیامت میں حشر میں کوشش کرے گا یہ جھوٹ بولنے کی، کیا کرے گا؟ ہاں کرے گا، قسم کھا کر ہم مشرک نہیں تھے کہے گا، واللہ ربنا ما كنا مشرکین. کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. سمجھ میں آیا؟ ہم مشرک نہیں تھے. وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، وہ سب کو آزادی دیں گے، جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ. رب العزت کو، اللہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا ہے، عدالتی تحقیقات کے لیے ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں. جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں کھال بال سے شہادت لی جائے گی، وہ سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے، جس کے بعد اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اللہ فرما رہے لیکن قبر میں ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس کے برخلاف قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، جب کافر سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے اور محمد کون ہے، تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. ہائے افسوس، یعنی ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. وہاں جھوٹ نہیں بولے گا، قبر میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہائے میں کچھ نہیں جانتا. اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا کہ کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے اور محمد رسول ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں، فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکے. یہ ہو گئی ہماری کون سی سورت؟ سورہ روم. اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ پانی پلا. ہاں سورہ لقمان. ماشاءاللہ دعا کر لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اے اللہ تیرے اس قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کی تکمیل تک ہم سب کو حیات رکھ، ہم سب کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، کمزوریوں سے، آزار سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اب تک کے جتنی تفسیر ترجمہ ہوا ہے، اے اللہ سارا ثواب اب تک کے دنیا سے جانے والے تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما، ان کو پہنچا. موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. موت سے پہلے اے اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. جو کچھ قرآن میں بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی، یقین کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. تمام امت مسلمہ کو اپنے قرآن کی سمجھ کی طرف پلٹانے کے فیصلے فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ